فار کے لیے رحمت، فلاں کے لیے رحمت، فلاں کے لیے رحمت، اس کی تقسیم میں جائیں تو بہت طویل مضمون ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو کل جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قل آپ کہہ دیجئے انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، بات یہ ہے کہ مجھے وحی کر کے کہا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، بس یہ آخری بات ہے۔ حل انتم مسلمون، اب جب یقینی بات یہ ہے تو اطاعت گزاری اختیار کرو گے؟ اب یہ فیصلہ کر دو کہ کرنی ہے یا نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ پیٹھ پھیر دیں، بات نہ مانے، فَقُلْ آپ کہیں آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں نے تمہیں بالکل کھلے لفظوں میں بتا دیا ہے، برابر سرابر، کہ مانو گے تو جنت ہے، نہیں مانو گے جہنم ہے، مانو گے یہ نعمتیں ہیں، نہیں مانو گے یہ گرفت ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي اقریب ام بعید ما توعدون، مجھے یہ پتہ نہیں کہ جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، میں نہیں جانتا، لیکن قیامت کا مؤخر ہونا، تاخیر سے آنا، انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، درمیان میں جو زندگی ہے قیامت سے پہلے، اس میں بندے کے ظاہری اور چھپے ہوئے اعمال، دلوں کی حالت، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، جس کو تم چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کہ بندے نے تو دنیا میں دھوکہ دے دیا، کسی کو چکر چلا دیا، جھوٹ بول دیا، لیکن اللہ تو جانتا ہے، فیصلے اس بنیاد پر ہوں گے۔ تو یہ جو قیامت میں تاخیر ہے، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، مجھے نہیں پتا کہ یہ جو تاخیر ہے، اس تاخیر میں تمہارے لیے کوئی آزمائش نہ ہو، کہ زندگی چلتی جا رہی ہے، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، آزمائش آتی جا رہی ہے، چاہے وہ وسعت کے ذریعے ہو یا ابتلا کے ذریعے ہو، وَمَتَاعٌ، اور تمہارے لیے ایک استعمال کی چیز ہے، اِلیٰ حین، وقت مقررہ تک، کہ قیامت نہ بھی آئے تو بندہ تو مر گیا، سلسلہ ختم۔ وہ جو پہلے والا درس گزرا ہے اس میں یرثھا عبادی الصالحون کے ضمن میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ اس کائنات میں زمین کا وارث اصل میں کوئی بھی نہیں ہے، ایک استعمال کی چیز ہے، میں نے استعمال کی، ان کے ہاتھ آ گئی، انہوں نے کی، ان کے ہاتھ آ گئی۔ تو یہ جو زمین ہے یہ لوگوں کی وراثت میں نہیں ہوتی، بلکہ لوگ اس میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے جاننے والے ہیں بابا جی، وہ ایک محاورہ سنا رہے تھے کہ زمین کے قریب دو بندے لڑ رہے تھے، تو ایک نے کہا کہ یہ زمین میری ہے، دوسرے نے کہا میری ہے، تو اللہ نے زمین کو زبان دی، تو زمین نے کہا کہ نہ میں اس کی ہوں نہ اس کی ہوں، تم دونوں میرے ہو، کہ یہاں زمین میں آنا ہے اور قبر میں اترنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ استعمال کی چیز ہے، ایک وقت تک استعمال کریں گے پھر ختم ہو جائے گا سلسلہ۔ امام اصمعی رحمہ اللہ لغت کے بھی امام ہیں اور صرف نحو میں بھی ان کا نام ہے۔ قرآن کریم کے یہ جو الفاظ ہیں ان کا انہوں نے بہت تتبع کیا ہے، تلاش کیا ہے۔ قرآن میں یہ متاع کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، متاع حیات الدنیا، متاع الغرور، متاع الی حین۔ تو متاع کا معنی تو ہے سامان، استعمال کی چیز۔ تو وہ قرآن تو نازل جب ہوا تو مختلف قبائل کی زبان میں الفاظ استعمال ہوئے، تو وہ اس لفظ کو ڈھونڈنے کے لیے ایک عرصے تک پھرتے رہے۔ ہمیں تو قرآن الفاظ میں لکھا ہوا مل گیا، ترجمہ، تفاسیر مجموعی اعتبار سے مل گئی، اور ہمارے زمانے میں سہولت اور بھی بڑھ گئی کہ آپ بیٹھیں اور لیپ ٹاپ پہ سرچ کریں تو آپ کے سامنے ڈھیر لگ جائے گھر میں بیٹھے بیٹھے۔ تو وہ کسی جنگل سے گزر رہے تھے، وہاں ایک جھونپڑی تھی، اس میں بچی نے کہا کہ یا امی جاء الکلب اخذ المتاع فر الی الغابہ، امی کتا آیا، متاع کو لیا اور جنگل چلا گیا۔ تو وہ رک گئے کہ یہ متاع کیا چیز ہے، اس کا ذکر اس بچی نے کس معنی میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی لغت میں متاع کس کو کہتے ہیں؟ متاع
امی کتا آیا متا لیا چلا گیا۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہماری زبان میں متا کہتے ہیں برتن کو مانجنے کے لیے، ہمارے زمانے میں تو خاص سفن قسم کے استعمال ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں کپڑے کے پرانے ٹکڑے لے لیتی تھیں عورتیں، ریت لگا کر اس سے برتن مانج لیا کرتی تھیں۔ تو اس نے کہا کہ کپڑے کا وہ ٹکڑا کہ جس کو ریت لگا کر برتن صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم متاع کہتے ہیں۔ امام اسماعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ معنی ہے متاع کا، یہ قرآن نے بار بار کہا ہے متاع الغرور، متاع الحیات الدنیا، متاع الی حین، کہ یہ تھوڑا سا استعمال کی چیز ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ گھر میں سب سے حقیر چیز وہ کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے، جو اس سے برتن صاف کیے 2-3 دن اور اس کے بعد وہ ریت اس کو رگڑ دیتی ہے، پھینک دیتے ہیں اس کو، کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں۔ تو اللہ نے دنیا کو اس نام سے تعبیر کیا ہے کہ دنیا ایک متاع ہے، ایک وقت مقررہ تک ہے، ہمیشہ کے لیے ہے بھی نہیں۔ قال پیغمبر نے فرمایا رب احکم بالحق، اے ہمارے رب فیصلہ کر دیجئے حق کے ساتھ جیسا کہ آپ کرتے ہیں۔ اللہ تو حق کے بغیر فیصلہ کرتا ہی نہیں ہے، آپ حق کے ساتھ اس طرح فیصلہ کر دیجئے جیسا آپ کرتے ہیں۔ ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب تو وہی رحمان ہے، مہربان رب ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے اور جس کی تم تعریف کرتے ہو اور ان صفات کے ساتھ وہ متصف ہے۔ شروع میں سورت کے شروع میں گزرا قیامت کے احوال، اور آخر سورت کا تتمہ بھی قیامت کے احوال پر ہے۔ اس کے بعد میں آنے والی جو سورت ہے سورہ حج، اس کی ابتدا بھی قیامت کے احوال سے ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو آپس میں مناسبت ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ دونوں صورتوں کی ابتدا وہ قیامت کے ذکر سے ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں سورہ حج کی ابتدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔